بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 6 ستمبر 1965 کو شروع ہونے والی باقاعدہ جنگ میں کچھ علاقے بھارت تو کچھ علاقے پاکستان کے قبضے میں آ گئے۔ جنگ بڑھی، اسلحہ ختم ہونے کے قریب پہنچا تو دونوں ہی ممالک کی خواہش تھی کہ جنگ بندی کر لی جائے، مگر عوامی سطح پر دونوں ہی ملک پہل کرنے سے گریز کرتے رہے۔ 15 ستمبر کو امریکی صدر جانسن نے امن کی درخواست کی تو اسی روز بھارت نے بھی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ 17 ستمبر کو چین نے ایک بیان دے ڈالا کہ انڈیا مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے، اسی لیے 19 اور 20 ستمبر 1965 کی درمیانی شب صدر ایوب خان پشاور سے ایک طیارے کے ذریعے بیجنگ پہنچے، جو انتہائی خفیہ دورہ تھا، جس کا علم ایوان صدر میں کام کرنے والوں کو بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ اس کے لیے ایوان صدر میں ہر وہ کام ویسے ہی کیا گیا جیسے ایوب خان اپنے کمرے میں کام کر رہے ہوں۔ چائے بنانے والے سے سیکیورٹی گارڈ تک کو کچھ علم نہ ہو سکا۔ چین میں ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو کی چینی سربراہان چو ان لائی اور مارشل چنزئی کے ساتھ انتہائی خفیہ ملاقات شروع ہوئی۔ اس ملاقات کی مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے، مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، چینی حکام نے پاکستانی حکام سے کہا کہ پاکستان مذاکرات کی میز پر آنے کے بجائے ایک طویل جنگ لڑنے کی تیاری کرے۔ چین پاکستان کا ساتھ دیتا رہے گا۔ ایوب خان نے چینی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا یہ دباؤ کب تک برقرار رہے گا۔ چو ان لائی نے ایوب خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جب تک آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، خواہ آپ کو پہاڑوں تک پسپائی کرنا پڑے۔ بات چیت کے اختتام تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ اگر پاکستان چین کی مکمل حمایت چاہتا ہے تو اسے ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے، جس میں لاہور اور بعض دیگر شہر دشمن کے قبضے میں بھی جا سکتے تھے۔ چینی سمجھتے تھے کہ پاکستان کو پہنچنے والا ہر نقصان پاکستان کے عوام کو متحد کرنے کا باعث بنے گا اور انڈین فوجیں عوامی مزاحمت کے نرخے میں پھنس کر رہ جائیں گی، مگر بھٹو اور ایوب خان دونوں میں سے کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اسلحہ اور طیاروں کی گھٹتی تعداد سے اندرونی طور پر دباؤ کافی بڑھ چکا تھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ پاکستانی حکام نے چینی مشورے کو نظر انداز کیا اور نظر بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ 20 ستمبر 1965 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد میں انڈیا اور پاکستان سے جنگ بندی کرنے کا کہا۔ 22 ستمبر کو ذوالفقار علی بھٹو اقوام متحدہ کے دفتر نیو یارک پہنچے، زبردست جوش خطابت تقریر کر رہے تھے کہ پاکستان پر ایک بڑے ملک نے حملہ کیا، ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی بقا کی خاطر اگر انڈیا سے 1000 سال تک بھی لڑنا پڑے تو ہم لڑیں گے۔ ابھی تقریر جاری تھی کہ اسی دوران ذوالفقار علی بھٹو کو صدر ایوب خان کا ایک تار لا کر دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے وہ تار پڑھنے کے بعد جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ادھر موجودہ روس اور سابقہ سوویت یونین نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو ایک پرامن معاہدے کا بندوبست کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ایوب خان چاہتے تھے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان مذاکرات امریکہ کرے یا پھر چین، مگر امریکہ نے ویتنام میں جنگی مصروفیات کے باعث معذرت کر لی اور چین کو اس مسئلے سے دور رہنے کی ہدایت کی۔ بالآخر ایوب خان، وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو، اعلیٰ سول فوجی حکام سمیت 16 رکنی ٹیم کے ہمراہ جنوری 1966 کو روس کی جمہوریہ ازبکستان کے دارالحکومت تاشفند پہنچے۔ سوویت یونین کی ثالثی میں 7 دن تک مذاکرات چلتے رہے۔ کئی بار مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے کیونکہ بھارتی وزیر اعظم شاستری نے ان مذاکرات میں کشمیر کا ذکر شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر جس بات کا
خدشہ چین نے ظاہر کیا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ آخری روز سوویت وزیر اعظم کوزچین نے صدر ایوب خان کو انڈیا کے ساتھ کسی نہ کسی سمجھوتے پر پہنچنے پر رضامند کر لیا، اور یوں 10 جنوری 1966 کو صدر ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم شاستری نے معاہدہ تاشکنت پر اپنے دستخط کر دیے، جس کے تحت طے پایا کہ دونوں ممالک کی مسلح افواج اگلے 1.5 ماہ میں 5 اگست 1965 سے پہلی والی پوزیشن پر واپس چلی جائیں گی، اور دونوں ممالک مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے منشور پر پابند رہتے ہوئے باہمی مذاکرات کی بنیاد پر حل کریں گے۔ ناظرین، مورخین کے نزدیک معاہدہ تاشکنت پر دستخط صدر ایوب خان کی سیاسی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہوا۔ پاکستانی عوام میں ان کے خلاف شدید غم و غصے کی لہر پیدا ہوئی اور بالآخر ایوب خان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ مورخین کا خیال ہے کہ ایوب خان نے وہ جنگ جو میدان میں جیتی جا چکی تھی معاہدے کی میز پر ہار دی۔ اس ویلاگ سے متعلق آپ کی کوئی تجویز، رائے یا مشورہ ہو تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں۔ نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔